ان شہداء کی بات کرتے ہیں جو شہداء کے تاج کے خوبصورت سے نگینے ہیں، خوبصورت سے ہیرے ہیں۔ یقیناً ناظرین رہتی دنیا تک ان کو سلام پیش کیا جاتا رہے گا اور رہتی دنیا تک وہ سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ آئیے آج ایک بار پھر میری مراد شہیدان احد سے ہے۔ ان شہیدان احد میں سے دو ایسی ہستیوں کا ہم تذکرہ پاک کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں انشاءاللہ، جن کے عشق و قربانی کی داستان ناظرین انتہائی نرالی ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ دونوں ہی ہستیاں ناظرین السابقون الاولون کی حسین کہکشاں کے خوبصورت سے ستارے ہیں۔ ایک ہستی جنہیں دنیا سر جھکا کر حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارتی ہے، اور دوسری ہستی جن کو سر جھکا کر حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ویسے تو ناظرین ہر صحابی کی شان بڑی نرالی ہے، ہر صحابی کی شان نرالی ہے، کیونکہ صحابی میرے سرکار علیہ السلام کے صحابی، ان سے بہتر صحابی کوئی نہیں، ان سے بہتر ساتھی کوئی نہیں ہو سکتے۔ لیکن ناظرین جن کو ظاہر ہے میں یہ عرض کروں کہ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہو کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اب ہم ان کے بارے میں کیا سوچیں اور کیا کلام کریں، بس اللہ نے ان کو رفعت عطا کی ہیں، ہمارا کام ہے سر جھکا کر ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا۔ اور یاد رکھیے ناظرین یہ تعظیم اور تکریم اور یہ محبت اور یہ عشق جو صحابہ سے ہم کرتے ہیں، دراصل میرا ایمان ہے انشاءاللہ کل بروز محشر ہمارے لیے یہ شفاعت کا سبب ضرور بنے گا۔ معاملہ یہ ناظرین جو سند لے چکے ہوں ظاہر ہے رضاعت کی کہ جی اللہ کی رضاعت بھی ملی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے رضا بھی ملی ہوئی ہے، اور جو اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، جو کائنات کے چاند سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ستارے ہیں، انہی ستاروں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی پیاروں میں السابقون الاولون کے اعزاز کو تھامے ہوئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کا منشور بنا کر فدائیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ دل میں سموئے ہوئے اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لٹانے کا عہد کیے ہوئے، فقر و فاقہ کی دستار باندھے ہوئے، غیرت و حمیت کی چادر کو اوڑے ہوئے، اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں خدمت کا شرف اپنے سر پر سجائے ہوئے اس رفت و بلندی پر نظر آتے ہیں جہاں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ خوش بختی صرف آپ ہی کا خاصہ بن کر آپ ہی کو عطا ہوئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر میں بہنے والا نور آپ کے خون مبارک کا حصہ بن گیا، آپ کے جسم مبارک کا حصہ بن گیا۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین بڑے ہی غیرت مند اور انتہائی مستغنی المزاج تھے کہ کسی کے سامنے دستے سوال پھیلانا ان کے لیے آر کا باعث بنتا تھا۔ ایک مرتبہ ناظرین ہوا یہ، اور یہ دیکھیں یہ شان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ وصف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ میں منتقل ہوا کہ ایک مرتبہ 3 دن تک آپ بھوکے رہے لیکن کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو عفیف المسالمہ شخص یعنی جس شخص کی پارسائی نے اسے سوال نہ کرنے دیا ہو کو دیکھنا ہو تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ پاک ہستی ہیں جو والد گرامی ہیں ان ہستی کے جو مجاہد اسلام اور مفتی مدینہ یعنی حضرت سعد بن مالک بن سنان المعروف ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل المرتبہ صحابی ہیں ناظرین، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا نصرت ملی، بے انتہا پیار ملا، جنہیں جبال علم کہا جاتا ہے، جنہوں نے عہد نبوت کے 12 غزوات اور کئی جنگوں اور سرایوں میں شرکت کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق ایسا پہنا کہ رہتی دنیا تک ناظرین یہ چونکہ پلانٹ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کو کیا تھا تو یہ محبت ناظرین منتقل ہوتے ہوتے جب ان کی اولادوں میں منتقل ہوئی تو ایسی منتقل ہوئی کہ کہیں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پیتی اولادیں نظر آتی ہیں تو کہیں اہل بیت اطہار پر اپنا سب کچھ قربان کرتی نظر آتی ہیں۔ آج ناظرین کرام سب سے پہلے ہم حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور انشاءاللہ دوسرے میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت نوجوان اسکالر ہیں پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، معروف اسکالر ہیں جناب علامہ زیغم گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخواں جناب حافظ محمد مظہر اشرفی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدان احد میں ایک ایسی یعنی کہیے شہیدان احد کی جو خوبصورت سی کہکشاں ہیں اس کا ایک خوبصورت سے چمکتا ہوا ستارہ۔ جی الحمدللہ، آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں ایسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے ہستیوں کے ساتھ۔ دیکھیے حضرت مالک بن سنان خدری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو شجرہ نسب ہے مالک بن سنان بن عبید بن ثعبلہ بن الابجر خدرہ بن عوف بن حارث بن خزرج، یہ آپ کا شجرہ نسب ہے۔
اور خزرج قبیلہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو اوس اور خزرج یہ دو قبیلے بہت معروف قبیلے تھے اور بڑے قبیلے تھے، اور انہی میں سے ایک قبیلے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے والد سنان شہید کے لقب سے مشہور تھے، معروف تھے، اور وہ مدینہ منورہ کے رئیس تھے، اور مدینہ منورہ کے قریب ایک کنواں تھا، آپ اس کے مالک تھے، اور ایک قلعہ تھا، اس پورے قلعے کے آپ مالک تھے، قلعہ اجرد کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ جدی پشتی آپ پیسے رکھتے تھے تو ہاں، یعنی خاندانی اعتبار سے ایک بڑے نام والے صحابی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ گئے تو پھر سارا تعارف اور سارا نام آقا علیہ السلام کی نسبت سے جڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے اسلام قبول کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے بغیر، یعنی آپ مدینہ میں تھے اور آقا علیہ السلام ابھی مکہ میں تھے، اللہ اکبر، اور آپ نے سن کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، تو کیا شان ہوگی؟ شرف صحابیت آپ کو تب حاصل ہوا جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی زوجہ حضرت انیسہ بن حارثہ وہ بھی ایمان لائیں آپ کے ساتھ، انہوں نے بھی جیسے انہوں نے لبیک کہا انہوں نے بھی آپ کے ساتھ لبیک کہا۔ اور یہ مثالیں بھی بڑی عجیب ہیں کہ وہ جو جیون ساتھی تھے انہوں نے بھی ایمان میں بھی اسی رشتے کو آگے برقرار رکھا۔ اور آپ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ کو پھر شرف صحابیت ملا۔ تو میں اس بات کو یوں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک ہے وہ کہ جنہوں نے ایک نظر دیکھا اور گرویدہ ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا، مگر یہ کہ جنہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، صرف سنا، اور سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرویدہ ہوئے، پھر جب آپ تشریف لائے تو آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ یہ ایک بات اور پھر ایک کلام فرمائے ذرا سا کہ یہ صحابیت کا کیسا شرف ہے اور یہ عشق اور محبت کا کیسا شرف ہے کہ دیکھا نہیں ہے، سے پیغام پہنچا ہے لیکن اپنا سب کچھ نشاور کرنے کو نثار کرنے کو تیار ہو گئے۔ مجھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد آ گئی، یا اللہ مجھے احبا سے ملا دے، میرے احبا سے سرکار علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، احبا تو ہمیں، تم تو صحابہ ہو، وہ آئیں گے جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا اور بن دیکھے سب کچھ نثار کریں گے۔ تو یہ وہی آقا علیہ السلام نے آخر امت میں آنے والے ان محبت کرنے والوں کو آقا علیہ السلام نے بڑی یعنی نہایت شفقت اور رحمت سے بیان فرمایا کہ بھی وہ ہوں گے اور وہ عجب الایمان ہوں گے، ان کے ایمان پر تعجب ہے، اور انہوں نے وہ ایمان لائیں گے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، وہ جانے قربان کریں گے اور دیکھا نہیں ہوگا۔ تو ان کو یہ دونوں اعزاز حاصل ہوئے کہ بن دیکھے ایمان لائے اور پھر دیکھا، اور آقا علیہ السلام کی شرف صحبت میں آ گئے۔ اور میں اس بات کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں کہ دیکھیے حضرت مالک بن سنان خدری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ نے ذکر فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ گارا مٹی سب کچھ اٹھانے میں مزدوروں جیسا کام کیا، اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ شریک کیا۔ تو آپ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے لیکن احد میں شریک ہوئے، پھر شہادت کا شرف بھی پایا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ والد ہیں۔ تو آپ کو میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے تو شرف صحابیت ملا، اس سے پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہو گئے؟ پہلے باہم دست و گریباں تھے، دشمنی تھی، سالہ سال تک دشمنیاں جنگیں چلتی تھیں، اور قرآن نے بیان کیا کہ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ اس نعمت کو تو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے آپس میں اور اللہ نے ایک نعمت کو تمہارے درمیان بھیجا اور تمہیں باہم شیر و شکر فرما دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے اوس و خزرج اور دیگر تمام قبائل کے درمیان وہ پرانی عصبیتیں، نفرتیں ختم ہوئیں، محبتیں ہوئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی صحبت سے اور اپنی تربیت سے ذاتی خسائل میں اور اجتماعی خسائل کے اندر اتنا ممتاز اور منفرد بنا دیا تھا کہ یہی تو شان ہے صحابہ کی کہ یوں تو امت کے صلحاء بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، امت کے اندر ابدال بھی ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، مگر کوئی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ اور صحابی کو بھی یہ رتبہ نہ نماز نے دیا، نہ روزے نے دیا، نہ تقویٰ نے دیا، اگرچہ وہ باقی ساری امت سے عمل میں سب سے بلند تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا نقطہ امتیاز جو ہے وہ عمل نہیں ہے، وہ صحبت مصطفیٰ کو پا لینا، وہ آقا علیہ السلام کی وارفتگی کو پا لینا۔ یعنی صحبت ایسی ملی کہ اگر احد پہاڑ جو ہے وہ سونا کا بن جائے اور ہم اسے جو ہے خیرات کریں اللہ کی راہ میں تو ایک صحابی کے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک اور فضیلت بھی ساتھ ساتھ ملی نا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو چند ایک لوگ ہیں، کائنات جب سے بنی اور کائنات جب تک رہے گی، السابقون الاولون کا جو ٹائٹل یا تاج ہے چند ایک کے سر پر ہے۔ جی، السابقون الاولون کا وہ امتیاز ہے کہ جس کو خود قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وہ ہستیاں کہ جو صحابہ میں بھی سب سے بلند رتبے پر ہیں، وہ سب سے اول ہیں، وہ سب سے سابق ہیں، وہ رتبے میں سبقت رکھنے والے، وہ عظمت میں سبقت رکھنے والے، وہ مقام اور مرتبہ میں سبقت لے گئے، اور پھر آقا علیہ السلام کی صحبت میں سبقت لے گئے، اور پھر صحابہ کرام میں سے بھی کوئی ان جیسا نہ ہو سکا جو آقا علیہ السلام کی پہلی جماعت کہلائی، اور پھر جو السابقون الاولون کا ٹائٹل اپنے سر پہ سجائے، یہ تاج سر پہ سجائے، آقا علیہ السلام کے صحابی ہوئے۔ تو یعنی جو صحابہ میں بھی نمایاں مقام پر جا پہنچے تو آپ انہی میں سے ہیں۔ حضرت مالک بن سنان خدری جان بھی قربان کی، مال اور اسباب بھی قربان کیے، اولاد بھی قربان کی، اور سب کچھ آقا علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر کے امر ہو گئے، اور رہتی دنیا تک اپنے نام کو، عظمت کو تاریخ میں رقم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب۔ ایک تو بنیادی بات یہ جو میں نے ابتدا میں بات کی، ظاہر ہے اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ
اور پھر اتنا بڑا نام. پھر وہی بات ہے کہ یہ اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھیں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو میرا خیال ہے بات کا حق ادا نہ ہو. یہ تو پورا گھرانہ سرکار علیہ السلام پر فدا ہونے والوں کا گھرانہ ہے. دوسری بات, جو سرکار علیہ السلام کی شان استغنا تھی, وہ وصف آپ کے اندر نظر آتا ہے, اس میں ذرا کلام فرمائیے. اور پھر اپنی اولاد کو بھی پیش کر دینا, یعنی 13 برس کی عمر غزوہ احد میں. ذرا بتائیے کیا عشق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت کو وجود بخشا جو نفوس قدسیہ پر مشتمل تھی, اور وہ رول ماڈل اور چراغ راہ کی اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بڑی آفاقی دعوت کو لے کر تشریف فرما ہوئے, انہوں نے ایک بہترین جماعت کو قائم کر کے ایک مثال قائم فرمانی تھی, جو صحابہ کی صورت میں وہ مثال قائم ہوئی, اور اس کا حصہ جو بھی بنا یقیناً جو ہے وہ تقدیر بھی ان کی تقدیر پہ رش کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. اور ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انہیں حاصل ہوا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جماعت تیار فرمائی اور پھر ان کو اطراف و اکناف میں پھیلایا, اور مصعب بن عمیر جو وہاں تشریف لے گئے اور گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوت اسلام دی ہے, جس کے نتیجے میں ان کے حصے میں یہ ایمان کی دولت آئی اور پھر شرف صحابیت بھی حاصل ہوا. تو یہ کمال ایمان جو ہے اس نے انہیں اس نہج پر پہنچا دیا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ذکر فرماتا ہے, جو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ جس شخص کا ایمان درجہ کمال پر ہوگا, اسے نہ ماضی کے کسی معاملے کا خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا, نہ وہ غم میں مبتلا ہوگا, نہ وہ مستقبل کے بارے میں کنسرنز ہوں گے اس کے, اور نہ ہی ماضی کے بارے میں اس کو کوئی خوف اور خطرہ ہوگا. وہ بالکل بے خطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر کامل توکل کرنے والا ہوگا. یہ جب خارج میں کسی کا عمل نظر آتا ہے تو پیچھے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان درجۂ کمال پر ہے, اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کمال ایمان کا نتیجہ لا خوف علیہم کی صورت میں ظاہر ہوگا. یہی ظاحر ہوا کہ جب صلی اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ احد کا معاملہ پیش آ رہا ہے, تو اس میں آپ نے اپنے 13 سالہ بیٹے کو پیش فرمایا. حالانکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 برس سے کم عمر کے فرد کو قبول نہیں فرماتے تھے, تو آپ نے انکار کر دیا. لیکن حضرت مالک بن سنان نے اپنی پوری کوشش کر لی, اور آخر میں جب حضور نے انکار فرمایا تو انہوں نے اس طرح حجت پیش فرمایا, کوشش کر لی کہ حضور اس کے ہاتھ تو دیکھیں پورے مردوں والے ہاتھ. اب توجہ طلب امر یہ ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی پیش کر دی, چھری چلا دی, ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, کہ ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو جو ان کی کیپیسٹی میں تھا وہ انہوں نے کر دکھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمایا کہ جان بھی بچ گئی اور قربانی بھی اعلیٰ درجے میں قبول. اسی طرح سے آپ نے یہاں پر اس بات کا ثبوت پیش کیا. اور جب آپ اپنے بچے کو لے کر جاتے ہو تو بچے سے کس قدر جذباتی وابستگی ہوتی ہے انسان کو. ذرا تصور میں انسان لائے, اور 13 سالہ بچہ ہے, بیٹا ہے, اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, اور کیا اس کا مقابلہ اس کے ہم عمر کے ساتھ ہوگا؟ عالم شباب پہ پہنچا ہی نہیں ابھی تک بچہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ جب میدان میں اگر اترے گا تو اس کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ 13 سال 15 سال کے کوئی ایک دیو ہیکل آدمی اس کے سامنے آ سکتا ہے اور لمحے بھر میں وہ اس کو زہر بھی کر سکتا ہے. اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی, بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو یہ لہو و لعب ہی ہے, کھیل کود ہے, اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے. تو وہ ایمان کامل ان کو اس پر ابھارتا تھا. اسی طرح سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف مبارک ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اختیاری فقر کو اختیار کیا, اپنے اختیار سے اس بات کو منتخب فرمایا. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یا اللہ دعا کرتے ہیں آپ کہ مجھے ایک دن تو کھلا تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں, اور ایک دن مجھے فاقے میں مبتلا کر تاکہ میں صبر کروں. اس لیے کہ انسان کی ٹوٹل جو زندگی ہے وہ ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ ہے. تو جب تمہیں کوئی ملے, کچھ ملے, تو اسوہ رسول کو دیکھتے ہوئے شکر ادا کرو, اور جب اللہ تعالیٰ کسی تنگی میں مبتلا کر دے تو اسوہ رسول کو دیکھتے ہوئے صبر کرو, تاکہ دونوں جہتوں سے تم اللہ کی بارگاہ میں نبی کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے کامیابی کو اختیار کرو. یہی چیز کہ ایک مالدار باپ کا بیٹا جو پورے قلعے کا مالک ہے, اتنا مالدار, اور اسلام کے بعد فقر و فاقہ کا بھی سامنا ہوا, تو کوئی شکایت نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی. اور دوسری بات یہ کہ انسان ظاہر سی بات ہے کہ جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو شریعت بھی اس کو اجازت دیتی ہے کہ بوقت ضرورت تم سوال کر سکتے ہو. لیکن آپ کی غیرت ایمانی ایسی تھی کہ 3 دن فاقہ کیا اور اس کے باوجود دستے سوال دراز نہیں کر رہے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں عفیف المسالمہ کا لقب ارشاد فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوا کہ مانگ لوں اور دبایا ہو. ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ روک رہا ہو کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں, مانگوں گا تو کیا کہیں گے, لیکن یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہیں عفیف المسالمہ کا لقب دینا استغنا کی وجہ سے ان کی قلبی حالت کے اخلاص پر کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دل میں یہ مانگنے کا خیال اور تصور ہی نہیں ہے. تو لہٰذا توجہ طلب امر یہی ہے کہ اسی طرح سے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے تو 11 سالہ بیٹے کو لے کر آ جاتے ہیں. ہم تو کہیں گے
کہ ہمیں دکان پر جانا ہے, ہاں. ہم تو کہیں گے ہمیں کام پر جانا ہے. آج ہمارا دین ہم سے یہ مطالبہ کرتا, یہ نہیں کہتا کہ جاؤ کٹ مرو, کیونکہ جہاد کا معاملہ نہیں ہے, لیکن دین کو جس حد تک سیکھنے کو فرض قرار دیا کہ عقیدہ سیکھو, جو عبادت تم پر لازم ہے اس کو سیکھو, جو معاملہ تم کرتے ہو خرید و فروخت کا اس کو سیکھو, اور گناہوں کی معرفت حاصل کرو. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, لیکن وہ اپنی اولادوں کو اگر تعمیر کی ضرورت پیش آئی ہے تو پتھر اٹھا کر خود بھی لا رہے ہیں, اور ان کا 11 سالہ بیٹا بھی لا رہا ہے, اور جنگ احد میں شہادت کے لیے پیش کرنا ہے تو انتہائی قدم اٹھانے کے لیے بھی اپنی اولاد کو پیش کرتے ہوئے. میں اس میں بات یوں آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں مفتی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ میں ابھی جب یہ جملہ فرما رہے تھے تو میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ اب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں نا, ظاہر ہے کئی صحابی ہیں, سرکار علیہ السلام خود اپنے دست مبارک سے مسجد تعمیر کے لیے مٹی اور گارا اٹھا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, تعمیر فرما رہے ہیں. یہ تو نسبت ذہن میں رہنی چاہیے, لیکن اب یہ نسبت آپ کے ذہن میں رہے گی کہ اب جو مسجد نبوی جائے ذہن میں رکھے کہ اس کی بنیادوں میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے محنت بھی شامل ہے. یہ کتنا بڑا یعنی تاج ہے سر پر. مسجد نبوی یعنی ہم کوئی مسجد تعمیر کروا دیں, ارے اس میں نل لگوا دیں, وہ صدقہ جاریہ رہتی دنیا تک بن جاتا ہے ہمارے لیے, ہماری اولادوں کے. کجا اس کے کہ مسجد نبوی جو حرم پاک ہے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا, کتنی بڑی فضیلت, رہتی دنیا تک ایک مقام. دوسرا جو سرکار علیہ السلام سے آپ کا عشق اور آپ کی شہادت ہے, ذرا وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ جنید بھائی. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی جملہ انتظامیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے کہ پورا سال اس پلیٹ فارم سے ان پاکان امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرنے کے لیے اس طرح کا سلسلہ کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور سلسلے میں مزید برکت عطا فرمائے. حضرت سنان بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ مالک بن سنان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد نبوی کی جو تعمیر کا سلسلہ ہے, قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا طریق اس کو بیان فرمایا گیا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی, اور اس ذکر کو قرآن کریم میں, اس واقعے کو قرآن کریم میں بیان فرمائے. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک طریق ہے, سنت ہے, اور اولاد کی تربیت میں اس چیز کو بھی شامل کیا جائے کہ مسجد کے ساتھ ان کا تعلق قائم کیا جائے. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان نفوس قدسیہ میں سے کہ جن کی شہادت کا تذکرہ اور شہادت کی اور ان کی قربانی کی جو تعریف و تحسین ہے وہ قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان پر فخر فرمایا اور ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی. اور علامہ اقبال نے انہی نفوس قدسیہ سے متعلق فرمایا تھا نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی. یعنی اسی جذبے سے سرشار ہو کر خود بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت انیس حضرت ام سلی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ بھی حاضر ہو رہی ہیں, اور پھر اپنے بیٹے حضرت ابو سعید خدری کو جنہیں واپس بھیج دیا گیا کم عمری کی وجہ سے. اور ایک طرف یہ کفار مکہ سے برسر پیکار ہے, دوسری طرف آپ کی اہلیہ ہیں جو مسلمان مجاہدین کی تیمارداری کر رہی ہیں اور ان کی عیادت فرما رہی ہیں, ان کو پانی پیش کر رہی ہیں. اس طرح کی خدمات سے یہ اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, یعنی مسلمان خواتین بھی اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. غزوہ احد کے لیے جب تیاری کی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں دیگر آپ کے تفردات ہیں, امتیازات ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جو جنگ کرنے کا جو مشورہ ہے جن صحابہ کرام نے پیش کیا, ان میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا وجہ ہے, کیوں ہم باہر جا کر جنگ کریں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ, دو چیزیں تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے مقدر فرما دی. ایک یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ رب العالمین فتح عطا فرما دے تو ہم مجاہد بن کر, غازی بن کر اپنے گھروں میں لوٹیں گے. یعنی یہاں مال غنیمت کو پیش نظر نہیں رکھا جا رہا, یہاں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کا جو صلہ ہے اور جو غازی بننے کا جو ایک اعزاز ہے اس کو سامنے رکھا جا رہا ہے. نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی. پھر عرض کیا کہ رسول اللہ, اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں شہادت عطا فرما دی تو پھر شہید کے لیے اللہ رب العالمین نے جو اعزاز اور جو کمال عطا فرمایا ہے اس کو ہم حاصل کر لیں گے. اب اسی جذبے سے سرشار ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. پھر کفار مکہ کی طرف سے جنگ کا جو ایک مرحلہ آیا, کفار کی طرف سے سخت حملہ کیا گیا, اور اس حملے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہوئے. آپ کا جو خود مبارک تھا, آپ کے رخسار مبارک میں اس کی کڑیاں دھس گئی. اب ایک طرف یہ جذبات سے سرشار ہو کر کفار کے مقابلے میں ہیں اور کفار سے برسر پیکار ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کیفیت میں ہیں تو باوجود اس کے کہ آپ رسک میں ہیں, آپ خطرے میں ہیں, آپ کی جان جا سکتی ہے, ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر حضور کی طرف لپکتے ہیں اور پہل فرما کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کڑیاں جو دھس چکی تھی وہ اپنے دندان سے, اپنے دانتوں سے اس کو نکالا, اور پھر جو خون حضور کے رخسار مبارک سے نکلنے والا تھا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون مبارک کو, جو ایک نور کی ایک صورت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, یقیناً تو حضور کے اس نور مبارک کو, اس خون مبارک کو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوش کر لیا. یعنی حضور سے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ اس کا کیا کروں, ایک عشق ہے, ایک جذبہ ہے, اور وہ جذبہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس خون کو زمین پہ گرا دیا جائے. اس سے مراد یہ ہوئی رہتی دنیا تک سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ادب مصطفیٰ یہ ہے, ادب مصطفیٰ. اور بے شک اور پھر حضور کا یہ بھی اس واقعے سے یہ عقیدہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدس خون ہے وہ ہماری طرح ناپاک نہیں ہے, وہ ہماری طرح اس کا یہ معاملہ نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو ایک معاملہ حضرت مالک بن سنان نے کیا تو حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے
ایسے شخص کو دیکھنا ہو کہ جس کا خون میرے خون کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے. اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس کا خون میرے خون کے ساتھ ملا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اس پر دوزخ کو حرام فرما دیا. اب اس واقعے سے جب فارغ ہوئے اور اس معاملے سے جب فراغت ہوئی تو اب ایک غم و غصہ ہے کہ کفار کی یہ مجال کہ حضور کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا، اس جذبے سے سرشار ہو کر پھر کفار کے مقابلے میں گئے اور لڑتے لڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بدلہ لینا تھا کفار سے، اس کیفیت میں آپ کی شہادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد پھر آپ کی تحسین فرمائی، آپ کی تعریف فرمائی اور آپ کے اس جذبے کو صحابہ کرام کے سامنے آپ نے سراہا. اللہ اکبر. یعنی بات وہی ہے ناظرین